السلام علیکم۔ بائی الیکشنز میں سٹنگ گورنمنٹ کو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر الیکشنز ہار جائیں تو سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ یہ حکمراں جماعت جو ہے پاپولر نہیں رہی، اور خاص طور پر ان علاقوں سے ہار جائیں جہاں آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر تو بہت ہی مار پٹتی ہے۔ اس وقت صورتحال بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ تقریباً 8 جو بائی الیکشنز ہیں، 3 پہلے ہوئے اور 5 بعد میں، تو 3 والے پہلے جو تھے تینوں میں 2 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک بلوچستان والی سائڈ سے، تینوں سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی۔ اس کے بعد جو اگلا امتحان تھا وہ بڑا تگڑا امتحان تھا، ایک نوشہرہ کا جو پاور بیس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور 2 پنجاب کے حلقوں کا، ڈسکا کا اور وزیر آباد کا۔ یہ پاور بیس ہے پی ایم ایل این کی، اور اس پاور بیس کا جو رزلٹ آیا، تو رزلٹ کرم میں بھی الیکشن ہوا سیم ڈے کے اندر، رزلٹ ان انتخابات کا جو آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ فیوریبل لگتا تھا کہ ان کے حق میں نہیں جا رہا۔ پہلے سے لگ رہا تھا کہ ڈسکا میں تگڑے کھڑے ہیں، نون والے کافی دفعہ جیت بھی چکے ہیں، وزیر آباد والی بھی سیٹ ایسی تھی۔ نوشہرہ کانفیڈنٹ تھے پرویز خٹک صاحب کہ یہ تو پکی میری سیٹ ہے، میں جس کو کھڑا کروں وہی جیتے گا۔ نوشہرہ سے پی ایم ایل این جیت گئی، اور نوشہرہ سے پی ایم ایل این جیتی تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سوالات اٹھے، دونوں بھائیوں کا ایشو آ گیا کہ پرویز خٹک اور لیاقت خٹک کے درمیان جو اختلافات تھے وہ مسئلہ بنے۔ وزیر آباد سے نون لیگ کمفرٹیبلی جیت گئی۔ جو ڈسکا والی سیٹ تھی، ابتدائی تاثر ہمارا یہی تھا کہ پی ایم ایل این کو وہاں آرام سے جیت جانا چاہیے، ایٹ لیسٹ میرا امپریشن یہی تھا کہ پی ایم ایل این کو وہاں مشکل نہیں پڑے گی، لیکن مشکل پڑی۔ ٹف کمپٹیشن تھا، 2 بندے بھی جان سے گئے، مارا ماری بھی ہوئی، بعد انتظامی بھی دیکھنے میں نظر آئی، لیکن اس کے بعد جب ووٹ کاؤنٹ شروع ہوا تو جو آدھی رات کے وقت 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے، وہ پاکستانی تاریخ کا ایک نیا واقعہ ہے۔ پاکستان میں الیکشنز کے اندر بہت سے الزامات لگتے ہیں، خلائی مخلوق کی ٹرم ایجاد ہوئی، پھر 2013 میں وہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم یا آر ٹی ایس ایک دفعہ تھا، ایک دفعہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا، وہ 2013 میں بھی بیٹھ گیا، 18 میں بھی بیٹھ گیا، وہ بھی پتہ چل گیا۔ پھر محکمہ زراعت، وہ ایک بندہ اٹھایا گیا، اس نے کہا مجھے محکمہ زراعت والے لے گئے تھے، وہ بھی اس طرح ٹرم آ گئی۔ پھر شمالی علاقہ جات کی سیر کی بھی ٹرم آ گئی۔ اس دفعہ محکمہ موسمیات کی ضرورت پڑ گئی۔ 20 پریزائڈنگ آفیسرز بجائے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس پہنچنے کے کہیں اور چلے گئے، اور کہا یہ کہ دھند کی وجہ سے انہیں رستہ ہی بھول گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ جانا کہاں تھا۔ یہ کہانی آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان دنوں فروری کے آخری ایام کے اندر کہ علاقہ مکمل طور پر بند ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہو، جنگل بھی نہیں ہے، سڑکیں وڑکیں، اچھا ڈیولپڈ ایریا، مناسب علاقہ ہے جہاں پر آپ کسی بھی وقت ٹریول کر سکتے ہیں، اور وہاں یہ آپ کہانی سنائیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ حکمراں جماعت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافی دل بڑا کر کے ابھی بھی دعوے دار ہیں کہ اس وقت بہت ہی دھند تھی، کچھ نظر ہی نہیں تھا آ رہا، اور واقعتاً ایسا ہی ہو گیا۔ بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بائی الیکشنز کی آؤٹ کم، کرم والے انتخابات کے بعد کے علاوہ جہاں جے یو آئی کو انہوں نے شکست دی، باقی جگہ پہ ان کو ابھی تک شرمساری کا ہی سامنا ہے۔ لیکن یہ ڈسکا والی سیٹ کے اوپر تو ایک عجیب و غریب کہانی ہے جس کو ہضم کرنا شاید خود پرائم منسٹر کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ پرائم منسٹر ان چیزوں کے خلاف بڑا ووکل رہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو خاص طور پر تنقید کرتے رہے انہی کاموں کے لیے جو ہمیں ڈسکا میں دیکھنے میں نظر آئے۔ خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا، وہ بھی ایک باقاعدہ دل جگرے کا کام ہے، جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کے اندر دھند کا دعویٰ کیا، دکھائیے گا جی۔ اگر دھاندلی کا الزام لگانا ہے وہ تو ہم لگائیں کہ رات کو 1 بجے مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لوگ، کیا ہم لوگ مارچ میں رہتے ہیں، مریخ پہ رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ دھند واقعی پڑتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر جہاز نہیں اتر سکتے، ہم لوگوں کو یہ جو یہاں کے ہم وسنیک ہیں، ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے۔ دھند کی وجہ سے جہاز بھی نہیں اتر سکتے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر آگے پیچھے ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ مریم نواز نے اس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ بہت چل رہا ہے، جس میں ایک خاص انداز میں وہ لڑکی ہے جو وہ کہتی ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ ہماری کار ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے۔ وہ اس کو ہر ایک بندہ، ہمارے سیاسی لوگ بھی اور اداکار بھی اپنے انداز میں بولتے ہیں، اور مریم نواز نے اسی دھند والی چیز کو بھی اسی انداز میں بولا ہے، وہ بھی یہ دھند ہے، یہ ڈسکا ہے، اور یہ عوام، عمران خان عوام کا ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ یہ ہے نواز شریف، یہ ہے عوام کی طاقت، اور یہ ہے اس کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ لیاقت علی صاحب پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ان کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ان کے علاوہ بھی اور بھی ویڈیوز ہیں، لیکن ایک ویڈیو جو زیادہ اس وقت نیوز کے اندر چل رہی ہے میں اسی کے اوپر انحصار کروں گا، وہ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو کہانی سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی، دکھائیے گا جی۔
میں لیاقت علی بھٹا وزیر آباد سے ایک اسٹیشن پہ میں بطور پریزائڈنگ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں. ادھر سارا دن کچھ شر پسند لوگ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں ہیلپ کے لیے. شام کو جب رزلٹ کا ٹائم ہوا ہے میں جا رہا ہوں اپنے دفتر مکمل کر کے جمع کرانے کے لیے. ادھر سے مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہے, میں تھیلا چھینا ہے, میری اندھیرے میں لے جا کے دھمکیاں دی ہیں. پسٹل ان کے پاس تھے, گنیں تھیں, لیکن کہتے رہے ہیں کہ گولی مار دو. نہیں مانتا تو گولی مار دو. کوئی پریزائڈنگ ایسا نہیں کرتا. میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر سڑکوں پہ گھمایا ہے, مجھے دوڑایا ہے. ایسی صورتحال میں مجھے جان کی دھمکیاں دی ہیں. پھر اس ٹولے میں سے کوئی بندہ تھیلا چھین کے لے کے گیا ہے. کسی ادارے نے میری بات نہیں سنی. الیکشن کمیشن کو میں نے اپلائی کیا ہے تو ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مجھے میری جان کو اب بھی خطرہ ہے. میرے بچوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اسی لوکیشن میں میرا گھر ہے. تو میں ان لوگوں میں سے کچھ کو پہچانتا بھی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. وقت آنے پر وہ ضرورت پڑی تو وہ بھی میں بتا دوں گا. میری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے کہ وہ میری اس درخواست پہ غور کریں, میری مدد کریں. آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ ان کا آپ سے تعارف کرا دوں. زرتاج گل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ, عطا تارڑ صاحب ہیں PMLN سے, مرتضیٰ وہاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور لیاقت خٹک صاحب نوشہرہ میں خاص طور پر ان کا تذکرہ آیا. پرویز خٹک کے بھائی بھی ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. عطا تارڑ, پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ صاحب گاڑی میں بیٹھے تھیلوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, یہ تھیلے کہاں تھے اور پھر بعد میں یہ ویڈیو کیسے ریکارڈ ہوئی؟ یہ ورچوئل یونیورسٹی کا پولنگ اسٹیشن ہے وزیر آباد شہر کا, جو کہ RO کے دفتر کے بالکل سامنے ہے. ہمارے پولنگ ایجنٹ کی مجھے کال آئی کہ وہاں پہ جعلی ووٹ یہ پریزائڈنگ افسر خود ڈلوا رہا ہے. لیاقت, یہ پریزائڈنگ افسر ڈلوا, اس کا نام نہیں لیا بٹ بتایا کہ کوئی پریزائڈنگ افسر. یہ تو نہیں مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ یہ پوسٹڈ ہے. ہم وہاں پہنچ گئے. ہمارا چیف پولنگ ایجنٹ تھا کرنل وقار. ان کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا اتھارٹی لیٹر ہے, آپ کہیں بھی اندر جا سکتے ہیں, ہم باہر رہیں گے قانون کے مطابق, آپ اندر جائیے اور دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اندر وہ ڈسپیوٹڈ ووٹس تھے. رینجرز آئی, پولیس آئی, اس شخص کو گاڑی میں ڈالا, بکسے گاڑی میں ڈالے اور RO کے دفتر لے گئے. RO کے دفتر جا کے انہوں نے سامان جمع کرانا شروع کر دیا. جب میں RO کے دفتر پہنچا تو یہ جن لوگوں کی بات کر رہا ہے میں پہچانتا ہوں. 4 لوگ تھے جی. ایک کا نام اعجاز بھٹی ہے, میرے حلقے کا ووٹر ہے, میرا چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے. ایک میرا کزن ہے جس کا نام احمد ہے. تیسرے کا نام عادل بخش چٹھا ہے, ہمارا MP ہے. اور چوتھا میرا ڈرائیور ہے جس کا نام شہباز ہے, جس کو وزیر آباد میں پولیس نے مارا بھی تھا. تو یہ 4 لوگ ہیں, اتنی شناخت کی ضرورت نہیں ہے, یہ سارے میرے اپنے لوگ ہیں. میری نگرانی میں اس کو پکڑا ہے. یہ گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا تھیلا لے کے, اور یہ ڈرائیور کو کہہ رہا تھا کہ گاڑی بھگا دو. اس کی گاڑی روکی, اس کی ویڈیو بنائی موقع پہ, تھیلا پکڑا, اندر لے کے گئے. اس کو رینجرز نے پکڑا. پھر ہمارے کہنے پہ جب ہم نے یہ نشاندہی کی, رینجر اس کو پکڑ کے اندر لائی. RO نے اس سے پوچھ گچھ کی. PTI کے کینڈیڈیٹ کے بیٹے کی موجودگی میں یہ تھیلا کھلا. اس میں سے کتنے جعلی ووٹ نکلے؟ 250 جی. 250 صرف اس تھیلے سے جو اس شخص لیاقت کا. جی, اور وہ چودھری یوسف جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کا بیٹا موجود تھا, ان کے 2 وکلا موجود تھے, ہمارے نمائندے موجود. 20 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک ہے جو نہیں جی, وہ تو ڈسکے میں تھا نا جی, وہ ڈسکے میں تھا. یہ وزیر آباد میں پکڑا گیا ہے. مگر یہ شخص جو پکڑا گیا, جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو یہ 250 ووٹ جب اس کا جعلی نکلا, کنسولیڈیشن کے اندر وہ انکلوڈڈ ہے, ہمیں اس کا وہ مل چکا ہے ریٹن. PTI نے اعتراض نہیں کیا. PTI والوں کے 3 نمائندوں کی موجودگی میں یہ جعلی ووٹ نکلا اور یہ مائنس ہوا رزلٹ میں سے. 20 پریزائڈنگ آفیسرز وہاں سے ڈسکا سے غائب ہوئے, جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک بیان کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس, کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے, لیکن کوئی رسپانس نہ ملا. چیف سیکرٹری صاحب نے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا, اور انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگ کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی, مگر پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. کافی تگ و دو کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز بما پولنگ بیگز کے پہنچے. یہ پھر لے کون گیا تھا؟ سچی بات آپ نے بتانی ہے آج آن ایئر. عام طور پر آپ لوگ خلائی مخلوق سے مراد وہ پنڈی والوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ابھی کون تھا یہ محکمہ موسمیات والے کون تھے؟ میری جو اطلاع ہے, دیکھیں, ایک تو میں دھند میں وزیر آباد سے ڈسکا پہنچ گیا ہوں. تو یہ محکمہ موسمیات کون تھا؟ نہیں, سیدھا سوال کا جواب. یہ پنجاب پولیس کی کاروائی تھی. پنجاب پولیس کی. It has nothing to do with the پنڈی. ایک DSP ہے جس کا نام ذوالفقار ورک ہے, جس کو پوسٹ کیا گیا الیکشن شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد. الیکشن کمیشن کے ایکشن پہ وہ ہٹا, اس کو چارج چھڑوایا گیا, اس کو دوبارہ سے لایا گیا. 2018 کے انتخابات میں آپ سلیکٹرز کا الزام پنڈی والوں کو لگاتے تھے.
इस दफा आप उस पर इल्जाम नहीं लगा। देखिए जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन मैंने देखी है और जिस तरीके से चीजें मैनेज की गई हैं, ये पुलिस है, मैंने लोकल पुलिस को देखा है। और आखिरी बात इसमें ऐड करता चलूं, ये 20 लोग इकट्ठे बाजियाब हुए सुबह 6 बजे, रात हम जीत रहे थे, हमारी गाड़ी में थे, ये कौन? ये पुलिस की गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी आई है, उनको इकट्ठा। जरताज से पहले इसका जवाब लें। जरताज, ये हुआ क्या है यहाँ? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सिर्फ एक बात नहीं हुई है, बहुत सारी बातें हुई है, क्योंकि आपने इंटरव्यू बड़ा लंबा दिया। सबसे पहले तो ये कि कुरम एजेंसी में जो इलेक्शन हुआ उसको हमारे PTI के उसने जीता, कैंडिडेट ने। ये 11 जमातों के ख़िलाफ़ हमारा इलेक्शन था और हम उसको जीत गए। MNA की हमारी एक सीट बन गई और उसमें जमीयतुल उलमा फ़े की वो टिकट थी और वो भी फोर्थ हुए थे, लेकिन फिर भी वोट PTI ने अल्हम्दुलिल्लाह लिया और बड़ा पुरसकून वो था। फिर हम नौशहरा की बात करते हैं। नौशहरा की जहाँ तक बात है, इसका क्रेडिट जो मर्ज़ी ले, लेकिन हमें अपनी अंदरूनी गलतियों को और पार्टी की चीज़ों को ठीक करना चाहिए। इंसान इलेक्शन पे सीख सकता है, बाई इलेक्शन से भी सीख सकता है। 6000 की टोटल इनकी लीड है 11 जमातों की, लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं देख रही थी कि उन्होंने पिटिशन कैंडिडेट ने दे भी दी है, चाहे रिकाउंटिंग की या किसी उसकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका क्रेडिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें 2/3 मेजॉरिटी हासिल है KP में, तो एक सीट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता हम गलतियों से सीखेंगे। वहाँ किसी के नज़रिए की जीत नहीं हुई है, हमारी अपने घर की गलती थी और अपने घर को ठीक करना चाहिए। अब आ जाते हैं पंजाब के बाई इलेक्शंस के ऊपर। पंजाब के बाई इलेक्शन में मुझे सियासी पोल्यूशन जो है वो आप उसको फॉक्स से रिलेट करें, आप उसको जो है वो पार्टी गर्ल को मरियम बाजी जो है वो उसकी पैरोडी बनाएं, अपने आप को फेमस करें, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त जो है PMLN जो है वो सियासी आलूदगी का शिकार हो चुकी है। ये धुंध की नज़र हो चुके हैं, इनका नज़रिया 20 बंदे किसने गायब किए? मैं पूरा जवाब दूंगी। तो इनकी सियासी आलूदगी का ये हाल है कि जहाँ पे ये जीत जाते हैं वहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी नज़रिए की जीत होती है, जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कि धांधली हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किसने गायब किया? इनको वो सूट करता है, इनको वो जज सूट करता है जो इनके हक में फैसले दे, इनको वो जर्नैल सूट करता है PMLN को जो इनकी उसको तूल दे, इनकी हुकूमत को, इनको वो फैसले ठीक करते हैं जो इनके हक में, जो ना हो तो फिर ये नैब के कोर्ट्स के ऊपर देखिए टिपिकली ये मलिक क्यूम के साथ या इफ्तिखार चौधरी के साथ जोड़े, इनको तो मैं मान लूंगा, लेकिन यहाँ 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किसने गायब किया? अच्छा, फिर उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन ने कल अपना सारा फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन अपने सारे जवाबात खुद देगी। और आपको लगता नहीं बहुत ही अनयूजुअल है? मतलब आपके DG खान के हल्के में भी कोई कहता है ना कि वह बंदा कोई उठा के ले गया, मैं फिर भी मान लेता हूं, लेकिन यहाँ डस्के से कोई 20 बंदे ले जाए, वेरी अनयूजुअल। लेकिन उसकी बात तो है, वो तो हकीकत है। देखिए PMLN से हार नहीं बर्दाश्त होनी। ऑलरेडी वो कह रहे थे कि हम बंदे किसने गायब किए? सुन लेना, मैं इलेक्शन कमीशन की तर्जमान नहीं हूँ, वो अपना कल जवाब देंगे, लेकिन PMLN के इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया था कि हम बंदूक और असले की जोर पे अब अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, ये कैसे कर लेते हैं? इनका हौसला कैसे, जिगरा कैसे है? मैं तो ये डिफाइंड भी नहीं करती कि माजिद हमारा पोलिंग एजेंट था, फलाना इनका पोलिंग एजेंट था। दोनों पाकिस्तानी बच्चे थे, वो शहीद हुए, खून आलूदा आपने सियासत को कर दिया। आप इलेक्शन के अंदर PMLN जो है वो कत्लो गारत लेकर आई है। एक बाई इलेक्शन से 2 घर जो है उजड़े हैं। उन माओं से आज आपने उस माँ की वो देखी है किस तरह वो मरियम बाजी के बारे में कह रही थी। वहाँ आप जुर्रत कैसे कर लेते हैं कि आप पार्टी गर्ल को कॉपी करके मरियम बाजी कहती है ये पार्टी हो रही है, ये हमारी जीत है, ये हो रहा है। आपने वहां पे राना सनाउल्लाह को लेकर गए। राना सनाउल्लाह के बारे में मैं नहीं कहती, मैं उस कत्ल की तरफ भी आता हूं। 2 लोग मारे गए। आबिद शेर अली साहब फरमाते हैं, उनके वालिद फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह 27 कत्ल के इलेक्शन के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगर कोई अगवा करके ले जाए तो आप इसको कितना बड़ा जुर्म तस्लीम करती हैं? अच्छा बहरहाल, अब मैं ये कहती हूँ कि आप इसको बड़ा जुर्म समझते हैं या नहीं समझते? फिर वही बात है कि जब ये वीडियो इन्होंने पोस्ट की, फिर इनको डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि PMLN को आदत है पहले मिठाई खा लेते हैं, भंगड़े डाल लेते हैं, बाद में फिर ये शर्मसार होते हैं। अब पहले बेहतर तो ये कि फैसले का इंतजार करें। रात को मरियम बाजी कहती है कि हम सबका सब इलेक्शन जीत गए, सुबह कहती है कि हमें उस इलेक्शन के ऊपर एतराज है। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं, या तो आप इस साइड पे आप उस साइड पे। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ बाई इलेक्शन को इलेक्शन PMLN रहने दे देती। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रही है? बड़ा जुर्म है या नहीं है? 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना या कर दिया जाना, मुद्दा इन्हीं की तरफ निकलेगा। लेकिन आपके ख्याल में इन्होंने बंदे गायब कर दिए? 5 बंदों के बारे में भाई साहब खुद भी शामिल थे। अली अजीज मलिक जीत जाएंगे, लेकिन मैं आपको बात बताती हूँ। मजे की बात ये कि इलेक्शन का जो फैसला आएगा उसके बाद वो कह रही हैं कि इलेक्शन इनसे छीन लो, इनको मार के।
کیا ایک خاتون کا یہ کہنا کہ ہم گھر میں گھس کے مارے کہا ہے؟ مریم باجی نے کہا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. 2 بچوں کو قتل کروانے کے بعد، خون آلودہ کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ بنتی تھی؟ اتنا جگرا کسی لیڈر میں ہو سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ نوشہرہ کے اوپر انہوں نے بولا تھا کہ گھر میں گھس کے ہم نے مارے. وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ تو ہمارے گھر کا معاملہ تھا. نشہرہ والوں سے پوچھیں پہلے اس وقت وہ ڈسکا میں کھڑی تھی، اس وقت وہ وہاں پہ سیال کوٹ کے اندر کھڑی تھی. سیال کوٹ کے اندر ان کا پارٹی بننے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. لیاقت خٹک صاحب کے پاس چلتے ہیں پہلے. لیاقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت صاحب کیا ہوا؟ نوشہرہ کے لوگ جو تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ووٹ کیا؟ کیا وجہ بنی؟ جی اس کا وجہ یہ تھی کہ ہمارے ووٹرز، ہمارے ورکرز، ہمارے ناظمین، کونسلر، ڈسٹرکٹ ممبرز، تحصیل ممبرز کو 2.5 سال سے کچھ اعتراضات تھے کہ ان کو پوچھا نہیں گیا اور ان کے مقابلے میں دوسری پارٹیوں کو لوگوں کو لایا گیا، تو انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. بہت ساروں نے ووٹ نہیں ڈالا. کون سے لوگ تھے جو دوسری پارٹیوں سے آئے اور وہاں مقامی جو قیادت تھی اس کو نہیں پوچھا گیا؟ جو مختلف پارٹیاں، مثال کے طور پہ نیشنل عوامی پارٹی سے، مسلم لیگ سے اور پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی کے لوگ لائے گئے. جو اوریجنل پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، ووٹرز تھے، وہ اس بات پہ نالاتے کہ یہ لوگ موقع پہ آ گئے اور جب پی ٹی آئی جیت گئی تو ان کی جگہ انہوں نے لے لی. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. عام جو خٹک صاحب جو ایک عام ووٹر ہے وہ تو اپنی ذاتی زندگی کے اوپر فیصلے زیادہ کرتا ہے. اس کو یہ پارٹی آفس کس کو ملا ہوا ہے وہ بھی ایک اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کی مہنگائی، بے روزگاری، ڈیولپمنٹ، یہ ایشوز اس کو زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں. جی اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ مہنگائی تھی. مہنگائی کے خلاف بھی لوگوں نے ووٹ ڈالا. مہنگائی کے خلاف بھی لوگوں نے ووٹ ڈالا. اس میں لیاقت خٹک کا پرویز خٹک سے جو اختلاف ہے اس کا کتنا بڑا رول تھا؟ آپ کے صاحبزادے کہا جاتا ہے کہ وہ جشن منا رہے تھے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی جیت کا. جی یہ لوگ جو آئے تھے، یہ مانکی شریف جو میرا آبائی گاؤں ہے وہاں آئے اور انہوں نے جشن منایا کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے بیسک ورکرز تھے ان کو گزشتہ 2.5 سالوں سے اگنور کیا گیا ہے. ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا. لیکن آپ کے صاحبزادے ان کے ساتھ کیوں شامل ہوئے؟ وہ تو نون لیگ کی جیت کا خوشی آپ کے بیٹے کیوں منا رہے تھے؟ نہیں جی، میرے بیٹے کے پاس ہوا ہے، وہ تو نہیں گئے. نہ نون لیگ کے دفتر میں گئے، نہ ہم ان سے ملے. بلکہ وہ آپ کے بیٹے کے پاس آئے پھر مل کے خوشی منائی. جی انہوں نے یہاں آ کے خوشی منائی کیونکہ ان کو اگنور کیا گیا. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں پھر وہ تو ہر چیز کرتے ہیں. اور آپ کی وزارت سے چھٹی، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے. ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے جو پرویز خٹک سے اختلافات ہیں وہ کافی ان کا درجہ بلند ہو چکا ہے. پرویز خٹک کسی اور کو وزیر آپ کی جگہ لگانا چاہتے تھے، آپ اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے. تو آپ کے یہ جو ذاتی اختلافات ہیں بڑے کھل کے اس وقت کے پی کی سیاست کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ملک صاحب میں آپ کو اس بات کی وضاحت کروں کہ اللہ حاضر ہے. میں اللہ کے سامنے، آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ضمنی انتخابات میں کبھی بھی پی ٹی آئی سے یا کسی اور پارٹی سے یا آزاد امیدوار کے طور پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ لڑے گا، کیونکہ مرحوم جمشید کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات تھے. اور اس موقع پہ اگر وہ میرا بیٹا الیکشن لڑتا تو یہ تو مفاد پرستی اور موقع پر غلط بات تھی. تو میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں کہا، نہ میں ٹکٹ کے امیدوار تھا اور نہ میں نے اپلائی کیے، نہ میں نے کسی کو کہا. گروپ بندی تو ہے آپ کی، کے پی کی جو پارٹی ہے اور کے پی اسمبلی کے اندر گروپ بندی تو بڑی کلیئر ہے. ایک گروپ ہے اس کو کہا جاتا ہے پرویز خٹک کا گروپ ہے، ایک گروپ کو کہتے ہیں عاطف خان اور شہرام ترکئی کے ساتھ چلتا ہے. محمود خان کمزور آدمی ہے، وہ شاید ریموٹ کنٹرول سے مینیج ہوتے ہیں. تو آپ کی کے پی کے اسمبلی کے حالات تو اچھے نہیں ہیں. میں جی آپ کو بتاؤں کہ کے پی اسمبلی میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں نے نوشہرہ میں بیسکلی میں عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں کوئی اس ٹائپ کا نہ وزیر رہا ہوں، نہ میں ڈسٹرکٹ ناظم میں ہوں. اس سے پہلے میں اپوزیشن کا ایم ایم اے کے دور میں ایم پی اے بھی تھا. میں نے کبھی بھی ہائی لیول کی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیا. میں بڑے نیچے لیول پہ بیٹھتا ہوں اور میرے پاس وہاں کوئی گروپ نہیں. لیکن گروپ بندی تو ہے کے پی اسمبلی میں کہ نہیں ہے؟ گروپ بندی تو ہے اسمبلی میں. ممبرز ناراض ہے، ان کی ناراضگی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں جا رہا. جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کے تحفظات ہیں. وہ کس سے ناراض ہیں؟
صوبائی اسمبلی کے ممبر کس سے ناراض ہیں؟ کافی تعداد میں ان کی ناراضگی، لیکن ان کی ناراضگی عمران خان سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. مسائل ان کے اپنے وہ کس سے ناراض ہیں سر؟ وہ خفا کس سے ہیں؟ پرویز خٹک سے یا وزیر اعلیٰ سے؟ پرویز خٹک کا کوئی رول نہیں ہے. رول تو وہاں وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعلیٰ نے جو کرنا ہے، خاص کر ان کے تحفظات ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ ہے. اچھا ایک اور آپ سے سوال پوچھ لوں، اگر وہ اتنے ہی خفا ہیں اور گروپ بندی ہے تو سینٹ الیکشن قریب آ رہا ہے، آپ کے پارٹی کے ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں. اگر دوسری پارٹی تگڑی ہو تو آپ کے ایک دو بندوں کو، ناراض لوگوں کو کھینچ کے اپنے ساتھ لے جائے گی. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا کریں گے، لیکن ان کی ناراضگی ہے کیونکہ جب میں منسٹر تھا اس وقت بھی وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا، ہم سے ملا نہیں جاتا، ہم سے ملاقات کی وقت نہیں دی جاتی. میں نے خود بڑی کوشش کی کہ میں گورنر صاحب سے ملوں اور ان کو الیکشن سے پہلے کہ ان کو بتاؤں کہ حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے پرائم منسٹر عمران خان سے، جو ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں، جو خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے، میں نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی. میں نے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے درخواست کی کہ ان سے میری آواز پہنچائے، لیکن مجھے ٹائم نہیں دیا. آپ کے خیال میں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن ہو رہی ہے؟ کرپشن ختم نہیں ہوئی، میں کیوں جھوٹ کہوں. اور ہمارے دو فیکٹرز تھے کہ آپ اگر ڈپارٹمنٹس میں کرپشن ختم ہو، لاسٹ گورنمنٹ میں کافی حد تک کمی آئی تھی، لیکن موجودہ دور میں کوئی کمی نہیں. کوئی کمی نہیں. لیاقت خٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف جاؤں گا. مرتضیٰ صاحب، اس وقت پیپلز پارٹی پہلے بھی دونوں بائی الیکشن کی سیٹیں جیت گئی، تھرپارکر سے بھی آپ جیت گئے، اور نون لیگ والا انتخاب اس وقت نوشہرہ والا اور ڈسکا والا آپ کے سامنے ہے، نوشہرہ والا بھی آپ کے سامنے ہے. کیا دیکھتے ہیں انتخابی نتائج کچھ ٹرینڈ انڈیکیٹ کرتے ہیں یا وہ انکمبینسی فیکٹر ہے جو ہرٹ کر رہا ہے حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، میں سمجھتا ہوں خٹک صاحب جب اپنی پوزیشن کی وضاحت دے رہے تھے تو انہوں نے خود ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی نشاندہی کی، اور وہ یہ تھی کہ لوگ مہنگائی سے بڑا پریشان ہیں. اور یہ شو کرتا ہے کہ بیسکلی ایون پی ٹی آئی والے اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی سے ایک عام آدمی مطمئن نظر نہیں آتا، اس سے بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، مہنگائی سے، انفلیشن سے، بے روزگاری سے. میں سمجھتا ہوں ان تمام فیکٹرز کا کیومولیٹیو ایفیکٹ ہے جو کہ آپ کو نظر آیا کہ صوبہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، چاروں صوبوں میں جو بائی الیکشن ہوئے اس کے اندر پی ڈی ایم کی قیادت کو، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ایک عام آدمی سے پذیرائی ملی. اور میں سمجھتا ہوں عام آدمی نے ایک ریفرینڈم دیا ہے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا ہے عمران خان صاحب کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف. اچھا ادھر دوبارہ طارر صاحب سے پوچھ لیں، جب رات کو 1 بجے کے قریب یہ بندے پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے تو جو یہ مجھے انہوں نے پروڈیوسر صاحب نے پرنٹ کر کے ریزلٹس دیے ہیں، دیٹ شوز کہ کوئی 97,000 کے قریب ووٹ ہے نون کا، جی اگر یہ میں غلط نہ اس کو کوٹ کر دوں، اور کوئی 94,000 کے قریب ہے. ایسے ہی ہے جی، ان 20 کے علاوہ. ایسے ہی جی. تو پھر کیا ہوا؟ 1 بجے جو فارم 45 آپ کو ملے ان 20 حلقوں کے؟ جی مل گئے. 3100 کی لیڈ تھی، آر او آفس میں آفیشیلی ٹیبولیٹ ہو رہا تھا. 3100 کی ان 20 کے علاوہ؟ ان 20 کے علاوہ. جو فارم 45 آپ کو رات 1 بجے ملے اس کی کاپی جو آپ ہی سے ہم نے حاصل کیا، اسکرین پہ بھی ڈالی گئی. یہ ان 20 میں سے ہے جی، یہ ان 20 میں سے. ہاں، اور فرق ہے، یعنی جہاں پہ ہمارا 400 ووٹ ہے اور ان کا 300 ہے، انہوں نے 3 کے آگے 1 لگا دیا، 1300 کر دیا ہے. بڑے بھونڈے طریقے سے یہ ہوا ہے. یہ کاپی آپ یہ ہماری اوریجنل کاپی ہے. اس کو تو ٹیمپر نہیں کیا؟ نہیں جی، اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھے بھی موجود ہیں، سائن بھی موجود ہیں، پولنگ اسٹیشن کا نام بھی موجود ہے، پولنگ اسٹیشن. اور اس کو بعد میں کیا کیا گیا؟ بعد میں اس کو ٹیمپر کیا گیا جب آر او نے ہیئرنگ کی، جب 20 بندے غائب ہو گئے. جی صبح 7 بجے ہیئرنگ ہوئی. 7 بجے ہیئرنگ. پی ٹی آئی کی طرف سے علی اسد ملی اور عمر ڈار صاحب تھے، پی ایم ایل این کی طرف سے نوشین افتخار اور میں تھا. ٹھیک ہے. میں نے جب ان 20 پولنگ اسٹیشن کے میں سے چند کے ان کو یہ فارم 45 دیے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا فرق ہے، یہ تو ٹیمپر کیے گئے ہیں. انہوں نے پھر اسٹیپل کیے ساتھ. ہمارے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ یہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 ٹیمپر کیے گئے ہیں. اور یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم جیت رہے ہیں 3100 سے، 20 پولنگ اسٹیشن رہ گئے ہیں، میکسیمم 15-20 منٹ لگتے ہیں اس کو ٹیبولیٹ کرتے ہوئے. یکدم علی اسد ملی، عثمان ڈار صاحب یہ غائب ہو جاتے ہیں وہاں آر او آفس سے. یہ چلے جاتے ہیں، 2 گھنٹے یہ غائب رہتے ہیں. یہ واپس آتے ہیں تقریباً کوئی 1:30-2 بجے. یہ جب واپس آتے ہیں
تو پھر آر او کو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بھی اب واپس آ گئے ہیں, آپ کے پریزائڈنگ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا تو جی ڈی پی او فون نہیں اٹھا رہا, میرا تو جی ڈپٹی کمشنر فون نہیں اٹھا رہا, میرے ساتھ تو جی حکومت تعاون نہیں کر رہی, میں وہ 20 لوگوں کو کس طرح ٹریس کروں؟ میں نے کہا جی موبائل فون پہ ٹرائی کریں, ان کے موبائل نہیں ملتے کہ جی فون ان کے بند ہیں. پھر چیف الیکشن کمشنر نے آئی جی صاحب سے بات کی, چیف سیکرٹری سے بات کی کہ بھائی یہ بندے کدھر غائب ہو گئے, اور ایک پولنگ اسٹیشن جس کا پریزائڈنگ افسر نہیں پہنچا وہ 3 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے. یہ پلانڈ تھا کہ نون لیگ کی لیڈ بڑھ رہی ہے, اور ایک نجی چینل کے بڑی اچھی پوزیشن پہ ایک صاحب ہیں, پولیٹیکل افیئرس کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ آر او آفس سے مجھے رزلٹ آیا ہے کہ یہ جیت چکی ہے نون لیگ. میں نے انہیں فون کیا, وہ آپ ان کو لائن پہ لے سکتے ہیں, سلمان غنی صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے انہیں پوچھا, سنجیدہ آدمی ہے, میں نے پوچھا, میں نے کہا سلمان صاحب یہ رزلٹ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی آر او آفس سے. ملائیے جی سلمان غنی کو ابھی تصدیق کر لیں, ابھی کر لیں ان کو. اس میں تقریباً کچھ 16,000 کی ہماری لیڈ شو ہو رہی تھی. تو یہ یکدم کیا ہوا کہ یہ 20 کے 20 لوگ اٹھائے گئے, صبح برآمد ہوئے. 13,000 کی تو آپ کی لیڈ بننی نہیں تھی, کیونکہ 20 کا نہ بنتی, جو آپ کے میں فارم 45 مان لوں نہ بنتی, اگر سارا کچھ آپ کی فارم مان لوں تو آپ کو مشکل سے 1,500-2,000 ووٹ سے جیت جانا چاہیے تھا. اور اگر ان کا ٹیمپر مان لیں تو پھر تو یہ 5-6,000 کی لیڈ. جی یہ 6,000 کی لیڈ انہوں نے, یہ ٹیمپرڈ فارم جو ہیں دیکھیے اس میں ایک تو بڑے آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ 20 کے 20 لوگ کہاں. اب ہوگا کیا؟ ایک شخص کا نام آپ بھول رہے ہیں, کوئی عثمان بزدار نامی آدمی بھی ہے اس دنیا کے اندر, حیات ہے, موجود ہے, جیتا جاگتا ہے, کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے. دیکھیں جس طرح کے الزام آپ نے لگائے نا پولیس والے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں عمران خان یا عثمان ڈار کا رول ہے, کیونکہ دونوں کو میں جانتا ہوں, میرا خیال ہے دونوں کا یہ رول نہیں ہے. عثمان بزدار کی دیکھیے, عثمان بزدار چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں نا, وہ موجود ہے نا. گورننس, بیڈ گورننس کی انتہا ہے. مجھے اسلحے پہ روکا گیا, مجھے گرفتار کیا گیا, راہگیروں کو مارا گیا, ویڈیو میرے پاس ہے. اتنا تگڑا بندہ ہے وہ کہ آپ کو پولیس لگا کے بندے اٹھوا لے. وہ علی اسجد ملی, اس کی وجود ہے, اسلحے کی نمائش, لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے. اور جو لڑکا ہمارا شہید ہوا ہے آپ چیک کروا لیں کہ ہمارے ذیشان بٹ کو پہلے فائر کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ ان کے لوگوں نے مارا. کون تھا وہ پولنگ ایجنٹ کھڑا تھا, ان کا جھگڑا ہوا وہاں پہ, پہلا فائر ان کے, ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا, اس کا چاچا بعد میں پہنچا, وہ بعد میں سارا معاملہ ہوا, سب سے پہلے انہوں نے فائرنگ کی. اور میرے پاس یہ اطلاع ہے جو شہر میں جو فائرنگ ہو رہی ہے, جو سادہ کپڑوں میں موٹر سائیکل پہ ہیں, گولی آپ کے بندے نے ذوالفقار ورک نامی ڈی ایس پی ہے, اس کے اہلکار تھے, سادہ کپڑوں میں وہ فائرنگ کر کے شہر میں خوف و ہراس سے پوچھیں. یہ معاملہ کوئی اچھا نہیں ہوا جو بھی ہوا. اچھا دیکھیں ملک صاحب, سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ میں عمران خان کا سٹائل آف پالیٹکس نہیں ہے کہ بندے اٹھا کے پریزائڈنگ آفیسر غائب کر دے یا گولیاں چلا کے بندوں کو مار دے. یہ اس کے خلاف بولتے رہے. یہ کیا کس نے؟ جی آئی ٹوٹلی اگری ود یو. میں ابھی تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے تھا کون. یہ سمجھ آپ کو آ جائے گی. دیکھیے میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتی ہوں کہ پی ایم ایل این سیاست کر رہی ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان کا کندھا پکڑے, چاہے پیپلز پارٹی سے جا کے بینظیر بھٹو کی مزار کے اوپر چاہے ماتھے رگڑے, معافیا مانگیں کہ جو انہوں نے جس طریقے سے ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی تھی, یا یہ دونوں پولنگ ایجنٹ بن جائیں ان کے گیلانی صاحب کے, جس کے بارے میں نہیں, جیول تھیف کے نام سے پورا ایک وہ آیا اور یہ اس کو زبردستی اب سینیٹر بنانا چاہتے ہیں. کوئی سیکشن سے برا نام ملا, لیکن اس کے پیچھے تھا کون؟ عثمان بزدار, سن تو لینا پولیس والا. ملک صاحب ایسے نہیں نا. اچھا اب میں مانتی ہوں کہ چونکہ ان کا نظریہ ختم ہو چکا ہے, ان کے لیڈر جو ہے وہ لندن بھاگ چکے ہیں, ان کو چھوڑ چکے ہیں. مریم باجی کوشش کریے کسی طریقے سے اداروں کے اوپر قدغن لگا کے کہ وہ کسی طریقے سے پی ایم ایل این کے بیان کے اوپر حاوی ہو جائے. سیاست کرنے کا ہر شخص کو حق ہے, ان کو ری برانڈنگ کرنے کا بھی حق ہے, مگر یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل مافیا بن جائیں, یہ بیواؤں کی یتیموں کی زمینوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیں, یہ سیف الملوک جیسے لوگوں کو ٹکٹ دیکھنے کے بعد کہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا سرمایہ ہے. 35 سال سے یہ قبضہ مافیا کی حکومت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو الیکشن میں علی اسجد ملی ڈسکا میں وہ ہارنے کا ان کو خطرہ ہو تو اس کے بعد یہ قتل و غارت شروع کر دیں. تو ری برانڈنگ کریں, اپنے آپ کو کریں, آگے لے کر جائیں, پر خدا کا واسطہ ایم کیو ایم آپ نہ بنے, آپ الطاف بھائی نہ بنے. پریزائڈنگ آفیسر غائب کس نے کیا؟ انہوں نے کیے ہوں گے, مجھے تو نہیں پتا. میں تو بار بار کہہ رہی ہوں, آج یہ تارڑ صاحب جو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تلسماتی کرشماتی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ آپ فلانے سے فون کر لیں, فلانے سے فون. غائب پریزائڈنگ آفیسر کس نے غائب کرایا, اس کو تو کوئی اسٹیبلش کریں. اچھا ملک صاحب سے, اچھا ملک صاحب میرا پورا پولیس نے غائب کیا, آپ کہتے ہیں پنجاب پولیس اٹھا کے لے. ملک صاحب پورا آرگیومنٹ میرا سن لیں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں آپ فلانے کو فون کر کے تصدیق کر لیں,
لیں, فلانے کو فون, چیچو کی ملیہ میں بیٹھ کے ایک شخص سے تصدیق کر لیں کہ پی ایم ایل این جیت گیا. بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ کو رزلٹ, اگر آپ کے پاس رزلٹ ہے, آپ کے پاس سائن شدہ فارم موجود ہے, وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن کا ویٹ کرے. رات کے اندھیرے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن جیت گئے. کمیشن اب کیا کرے گا؟ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیا کرے گا؟ دیکھیں روشنی ڈالیں یا نہ ڈالیں, NA-75 میں دوبارہ انتخاب ہوگا. الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کل خود کرے گی. نہ ان کو فون جاتے, نہ ان کو پریشرائز کرتے. اب میں آ جاتی ہوں عثمان بزدار صاحب سے. میں مانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پرسونا میں عثمان بزدار صاحب فٹ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سادہ بندے ہیں. وہ ہمارے ڈیرہ غازی خان سے تونسا سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, وہ ایک پرسونا میں فٹ ہو کے وہ اچھا کام کریں. آپ کو اس لیے برے لگتے ہیں کیونکہ وہ رانا ثناءاللہ جیسے ان کے پاس نہیں ہے کوئی لیڈران جن کو وہ کہیں کہ آپ ماڈل ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن میں جا کے سیدھی گولیاں چلائیں, کہ ماڈل ٹاؤن میں آپ سیدھی گولیاں چلائیں. وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. کوئی وزیر مشیر وہاں نہیں گئے سیالکوٹ کے اندر. آپ دندن آتے پھر کہتے بھائی کہتے میں خود تھا, مجھے پتا ہے آپ تھے, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ لوگوں نے, میرے پہ کوئی قدر نہیں. ڈاکٹر فردوس آئیں, آرو سے بدتمیزی کی, تھریٹ کیا آرو کو. وزیر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. اچھا دوسرا وہ دھکا دے کے آئی اندر. ملک صاحب ایک سیکنڈ, آرو کے دفتر میں تھی وزیر, طارق صاحب آواز کیبنٹ ممبر. نہیں اچھے لگتے, ہم آرگیومنٹ سے بات کرتے ہیں. آرگیومنٹ یہ کہ آپ لوگوں نے پھر مریم باجی نے, آپ لوگوں نے ٹویٹ کیا, آپ نے کہا آر اوز کو اٹھایا گیا یا پریزائڈنگ آفیسر کو, پتا چلا کہ وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. وہ شخص تو سی ایم پنجاب سے, نہیں سی ایم پنجاب سے, وہ بھٹا صاحب جو ہیں وہ سی ایم پنجاب سے, اور جس کے آپ نے ویڈیو چلائی وہ تو پرائم منسٹر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گنڈوں نے اٹھایا. ایک میری گزارش, بھٹے والے معاملے پہ میں کیونکہ پرسنلی انوالوڈ ہوں, میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کے ساتھ. آپ اپنی مرضی کی جی آئی ٹی بنا لیں بھٹے والے معاملے پہ. اگر میں یا میرے ساتھی قصوروار نکلے, پاناما والی جی آئی ٹی بنا لیں, آپ میں کہتا ہوں آپ جس مرضی کی جی آئی ٹی بنا لیں, منظور ہے. اگر بھٹا والے معاملے میں میں قصوروار نکلتے ہیں, میں زرتاج گل سے پوری قوم کے سامنے معافی مانگ کے جاؤں. یہ بات ہوئی. اچھا 20 پریزائڈنگ آفیسر کس نے اٹھایا, اس کا بھی بتائیں, اس کے اوپر بھی ایک جی آئی ٹی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ کل الیکشن کرمنل ایکٹ ہے, 20 پریزائڈنگ آفیسر کو اٹھانا کرمنل ایکٹ ہے. کمیشن کل ڈسکا کے الیکشن میں پی ایم ایل این ہار کا تو انتظار تو کر نہیں, اس خوف سے یہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہی ہے. جہاں پہ یہ لوگ وزیر آباد میں تو ہو چکا ہے نا, جہاں پہ وزیر آباد میں جیت جاتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. آپ مجھ سے معافی مانگے نہ مانگے, ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس فارم 45 ہے, آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ کلیبری فانڈ بعد میں آتا ہے, آپ کو پہلے کرنے کی عادت ہے. مجھے پتا ہے فورج ڈاکومنٹس آپ کو پہلے سے داخل کرانے کی عادت ہے. آپ کو اس میں دھند اور محکمہ موسمیات کا دخل یہ بڑا کھل کے سامنے آ گیا. کچھ لوگوں کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن یہ کرمنل ایکٹ ہے. اگر ایمانداری سے آپ سارے لوگ کھڑے ہو کے ایک آواز اٹھائیں, سب کا بھلا ہے, پی ٹی آئی کا بھی بھلا ہے. کل الیکشن میں ہو سکتا ہے یہی محکمہ موسمیات اس کو کھا جائے, اس کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کچھ شخص کو سزا دو جس نے پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے, وہ پولیس کا افسر ہو, صوبائی وزیر ہو, چیف منسٹر ہو, اندر کریں, اس کو جیل میں ڈالیں. دیکھیں ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. دیکھیے جب کبھی بھی کسی حلقے میں الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے, لیکن جو صوبائی حکومت ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام سپورٹ ایڈمنسٹریشن کی پرووائڈ کرے لا انفورسمنٹ کے حوالے سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن جس کا کام تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, اس کے اپنے بندے مسنگ ہو گئے. تو یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں انڈائٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. ابھی میری بہن بڑی تعریف کری تھی بوزدار صاحب کی طرز حکمرانی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ سوال ہے کہ کیسے الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہو گیا, کیسے وہ بیلٹ باکسز غائب ہو گئے. بیکاز نیچرلی وہاں تو سندھ گورنمنٹ نہیں آئے گی, وہاں تو بلوچستان گورنمنٹ نہیں آئے گی, وہاں تو کے پی گورنمنٹ نہیں آئے گی. نون لیگ والے اتنے پاورفل ہیں کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر حاوی ہو گئے. کیا نون لیگ کے امیدوار یا عطا اللہ تارڑ صاحب اتنے حاوی ہیں کہ وہ پوری پنجاب گورنمنٹ کی انتظامیہ کے اوپر حاوی ہو گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک میجر انڈائٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر سخت نوٹس نہیں لینا چاہیے, بلکہ ایسی کوئی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر ہم ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش کر سکیں کہ اگر کوئی حکومت الیکشن کے پروسیس میں اس طریقے سے انٹرفیئر کرتی ہے, اس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو اس کے خلاف ایک بینچ مارک اسٹیبلش کیا جا سکے اور ان حکمرانوں کے خلاف کاروائی کی جا سکے کہ وہ رکاوٹ تھے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کنڈکٹ کے حوالے سے. مرتضیٰ لیکن یہ کرمنل ایکٹ نہیں ہے کیا, بندوں کو اس طرح پکڑ کے غائب کر دینا اور پھر پولنگ ریزلٹ کو ٹیمپر کرنا بائی فورس, اور اس کے اوپر تو کوئی کرمنل پروسیڈنگ بھی ہونی چاہیے. 100% الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے یہ. میں آئین پاکستان کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے
کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو تمام اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے, پنجاب گورنمنٹ کے رول کے حوالے سے, کہ پنجاب میں ڈسکا جیسے ایریا کے اندر کیسے 20 ریٹرننگ آفیسرز غائب ہو گئے, کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ غائب ہو گیا, کس طریقے سے بیلٹ باکسز غائب ہو گئے. تو یہ بالکل کرمنل ایکٹ ہے, یہ کرپٹ پریکٹس ہے آن بہاف آف whoever was looking after the election process. اور میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کے سٹاف کو وہ تمام پروٹیکشن سیکیورٹی پرووائڈ کرتے, and they have failed to discharge their functions as per the constitution and the election act of Pakistan. اچھا طارق صاحب, کل آپ الیکشن کمیشن میں اب کیا استدعا کریں گے؟ دوبارہ الیکشن ری پولو NA75 میں یا 20 پولنگ اسٹیشن پہ ری پولو, کیا ہوگا, آؤٹ کم کیا ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی اگر آپ پریس ریلیز پڑھیں تو وہ کنفیشن ہے کہ یہ 20 لوگ اٹھائے گئے, یہ رجسٹر کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا تعاون نہیں تھا, DPO رابطے میں نہیں آ رہا تھا, IG رابطے میں نہیں آ رہا تھا, یعنی انتظامیہ ملی ہوئی تھی. ہماری تو دیکھیں یہ پورا الیکشن متنازع ہو چکا ہے. اگر یہ پریس ریلیز نہ آتی تو یہ ڈاکومنٹ نہ ہوتا واقعہ, اب یہ ڈاکومنٹڈ ہے. ہماری استدعا تو یہ ہے, اور یہ آپ بے شک اس کو چلا دیں, کہ پورے NA75 میں ری پول ہوگا. یہ پورا الیکشن متنازع ہو چکا ہے. یہ تو پکڑے گئے نا جی, کئی جگہ ایسی ہیں جہاں نہیں پکڑے گئے. یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ ہے, یہ فیصلہ تو نہیں ہے نا, یہ مطالبہ آپ کا دوسرا MLN کا مطالبہ ہے. جی دوسرا آنریبل زرتاج گل صاحبہ نے بات کی بزدار صاحب کی, میں نے 5 سال ان کو ڈیل کیا, ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے کسی زمانے میں. تحریک انصاف انہوں نے 2018 میں الیکشن سے 2 مہینے پہلے آپ کا تو الیکشن ہار گئے تھے نا, ہار گئے تھے, جیتے تو مگر دیکھیں عثمان بزدار صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ DG خان کو لاہور بناتے, انہوں نے لاہور کو DG خان بنا دیا. ان کی بہت مہربانی, شریف آدمی ضرور ہیں مگر پیسے تو انہوں نے DG خان پہ بہت وہ تونسا گئے نا جی, اربوں روپیہ تونسا گیا ہے. اچھا, وہ تو ڈیرا غازی خان میں اگر گیا ہوتا تو کیا ہی بات تھی, وہ سارا پیسہ اپنے حلقے میں لے گئے. تونسا میں اتنا پیسہ کیسے لگا سکتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی لگا ہوگا. حکومتیں شرافت سے نہیں چلتی ہوتی, یہ کمپیٹنس سے چلتی ہیں, یہ اہلیت سے چلتی ہیں, یہ کیپیسٹی سے چلتی ہیں. تو یہ آپ کا مطالبہ ہے جی NA75 میں ری پول پورے حلقے میں. جی آپ بتائیے, آپ کی پارٹی کی اس پہ کوئی رائے ہے؟ اچھا, جب آپ ری پول کے لیے بھی جائیں گے یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی, میں الیکشن کمیشن کے بہاف پہ فیصلہ نہیں کر دی, لیکن ذرا میرے دو مطالبہ تو پارٹی کا ہوگا نا. میرے 2 آرگیومنٹس ہیں. پہلے میرا آرگیومنٹس ہے ذرا مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ. مرتضی وہاب صاحب چونکہ ایڈوائزر ہیں یا جو بھی ایسے PM واٹ ایور اس کے سندھ گورنمنٹ کے, یہ الیکٹڈ نہیں ہے. میں نے ان سے پہلے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں تمام ایسے PMs نے اور تمام ایڈوائزرس نے اپنی ایسٹ ڈکلیریشن کی ہے, آپ سمیت 5 اور بھی ہیں سندھ حکومت نے, کیا آپ میں اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ اپنے اس کی ڈکلیریشن کریں؟ اگر کوئی ڈیول نیشنل ہے اس کو بھی بتائیں. اچھا, میرا سیکنڈ ان سے سوال یہ ہے, پلیز مرتضی وہاب صاحب کوئی آپ اپنی باری میں جواب دیں. دوسرا میرا, انہوں نے ابھی آپ کو بڑی بات کی کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف جو ڈسکا میں جو کچھ ہوا وہ انڈائسمنٹ ہے, کہ بلکہ انہوں نے تو چارج شیٹ ہی کر دیا نا کہ جو سزا ہونی چاہیے. میرا ذرا ان سے سوال ہے کہ آپ کے ہاں ابھی تھرپارکر میں اور پہلے ایک اور الیکشن ہوا تھا, یہ آپ کی جو غنڈہ گردی ہے, یہ جو آپ نے باقاعدہ سندھ کو نوگو ایریا بنا دیا ہے, جہاں پہ آپ نے باقاعدہ پوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو اٹھوا لیا ہے, آپ اس کے خلاف ATC کے پرچہ کروا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچہ کروا رہے ہیں, آپ جو ہے جیل میں اس کو مارتے ہیں, آپ باقاعدہ اس کے اوپر سام چھوڑتے ہیں, آپ نے تشدد ان کے اوپر کیا ہوا ہے, آپ نے کارکنان کو تو الیکشن سے پہلے اٹھا لیا ہے. آپ ذرا یہ بتانا سن پر فرمائیں گے کہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا ان میں ایسی کوالٹی تھی, وہ 12 سال سے میرے خیال میں آپ کے وزیر خزانہ بھی ہیں, 2.5 ارب کے جو پینشنر کے پیسے کھا گئے, کیا اس لیے آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ کیا 14 ٹریلین جو وفاق نے آپ کو دیا, آپ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, 14 ٹریلین کے ہم نے آپ کو دیے, آپ نے کتنی ایڈز کے جو ہے وہ دوائی خریدی, آپ نے کتنا کراچی کو صاف کیا, آپ نے کتنی گندم جو ہے وہ چوری کی. تھرپارکر میں 50,000 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے, آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی اس کی؟ دوسرا ذرا میں ان کو, یہ تو پورا کا پورا سندھ کو نوگو ایریا کے 50,000 ووٹ سے شکست ہوئی آپ کو کس وجہ سے؟ اب میں وہ سیٹ ہماری تھی بھی نہیں, ہم نے ہمیشہ ہر جگہ پہ لاسٹ ٹائم 18 میں آئی تھنک شاہ صاحب نے 72,000 ووٹ لیا تھا. ہم شاہ صاحب نے لیا تھا, بہرحال ہم ہمیشہ رنر وہاں پہ تھے, نیکسٹ انشاءاللہ ہم وہاں پہ کلین سویپ کریں گے. اب ذرا میں عطا طارق صاحب کے پاس آتی ہوں. پہلے مرزا سے جواب لے لیں. ایسے نہیں, کاؤنٹر کوسچن نہیں, ایسے نہیں, یہ 2 دیکھیں, یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں.
میں حکومت تو مجھے جواب دینے دیں. نہیں, اچھا آپ نے ان کو اتنے سارے الزام لگائے نہیں, پہلے مرتضیٰ کا جواب پھر آپ کے پاس. نہیں ملک صاحب ایسا نہیں, مرتضیٰ سے جواب لے لیں. یہ تجویز کنندہ ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے, ایسے نہ کریں. اچھا اب مرتضیٰ کو اپنی سے کا جواب دے لیں. ملک صاحب ایسے نہ کریں, میں آپ کے پروگرام میں اس لیے آتی ہوں کہ آپ انٹرپٹ نہیں کرتے ہیں. نہیں لیکن اس کو جواب تو دینے دیں. نہیں سن لیجیے گا مرتضیٰ نے اس پہ سن لے پہلے. عطا تارڑ صاحب نے فرمایا کہ جی ہماری ٹکٹ پہ سیم عثمان بزدار صاحب ہار گئے تھے. بھائی میرے ساتھ والے حلقے سے محمد خان لغاری نے آپ کا جو سی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا وہ اس لیے پارلیمنٹ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایم این اے کے اپوزیشن ہولڈر کے, کیونکہ ہم نے ان کو ڈیرہ غازی خان سے شہباز شریف صاحب کو ہرا دیا تھا. ان کے خلاف وہ جلسہ بھی نہیں کر سکتے تھے, اس کے خلاف پرچہ میرے خلاف کیا ہوا ہے کہ میں نے اس ایک سی ایم خادم اعلیٰ کو ڈیرہ غازی خان سے رکھا, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ, تو ہم نے آپ کو بری طریقے سے خادم اعلیٰ کو وہاں سے ہرا دیا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ نے لاہور کو جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ غازی خان کو, جی آپ کے دور حکومت میں آپ کو ترقی مبارک ہو, رکشے میں خواتین بچوں کو جنم دیا کرتی تھیں. آپ پیرس بنانا چاہتے تھے, وہ وینس بن گیا. آپ کی ایک بارش کی مار جو ہے وہ لاہور ہے. دوسرا آپ کا وہ ایک پیسہ تندور جو کہ آپ نے کوئی بنایا ہوا تھا کہ سستی روٹی, وہ سارا کا سارا اس میں چلا گیا. پھر آپ نے صاف پینے کے پانی کا ایک پروجیکٹ بنایا تھا جو انہوں نے اپنے داماد کو دیا تھا. وہ خادم اعلیٰ صاحب نے خود ایک کرمنل سٹیٹمنٹ دی تھی, کنفیشن دیا تھا کہ میں 4 ارب کے اندر 1 قطرہ پانی بھی صاف پینے کا نہیں دے سکتا ہوں. لیکن ویسے اب تک اس میں کسی کو آپ سزا نہیں دے سکے. چلیں ہم نے سب غلط سارے بلدار کی 5 اچیومنٹ بچا دیں. مرتضیٰ کے پاس, مرتضیٰ کا نہیں, یہ پرانے ریپیٹیشن ہو رہی ہے. نہیں یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. دوسرا اچھا میں ذرا ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ عطا تارڑ صاحب کی پارٹی کو کیسے فیل ہوگا جس کے خلاف آپ کالا کوٹ پہن کر گئے تھے گیلانی صاحب کو, اور آپ اس کو ناک آؤٹ کروانے گئے تھے پرائم منسٹر, اور نواز شریف صاحب کے آن ریکارڈ ہیں کہ پہلے کرسی سے اترو, گھر جاؤ, پھر گھر جاؤ. اب آپ اس میں بتاؤں کیسا فیل ہوگا, میں آخری بات کر رہا ہوں, کیسا فیل ہوگا. ویسا ہی فیل ہوگا جس طرح ایم کے ایم کو قاتل کہہ کے ساتھ بٹھایا, ویسا ہی فیل ہوگا جس طرح کاف لیگ کو ڈاکو کہہ کے ساتھ بٹھایا, ویسا ہی فیل ہوگا جیسا شیخ رشید کو چپڑاسی کہہ کے, اور یا اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان مت بنانا, ویسا ہی فیل ہوگا, ایگزیکٹلی ویسا فیل ہوگا. مرتضیٰ پہلے آپ جواب دے لیں. مرتضیٰ اور کیا دوں, مرتضیٰ بھائی تھیف کو آپ سینیٹر بنوائیں, مرتضیٰ بھائی پہلے آپ جواب دے لیں. جی اچھا, میں جو کچھ بھی ہوں سندھ حکومت کا پہلے جواب دے دوں. میں سندھ حکومت کا ترجمان ہوں, مشیر ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 بجے کے شوز ہوتے ہیں وہ سنجیدہ پروگرامز ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا سیریسنس کے ساتھ اگر بیہیو کریں گی زرتاج بی بی تو بڑی مہربانی ہوگی. میں نے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا تھا ندیم صاحب کہ میں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا, 2017 میں سینیٹر تھا. میرے تمام ایسٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ڈکلیئرڈ ہیں. میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے, آپ کی کیبنٹ کے, آپ ای سی پی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے بی بی, آپ کو میرے ٹیکس ریٹرنز بھی نظر آ جائیں گے, ڈکلیریشن بھی نظر آ جائیں گے. اور میں نے آپ کے امیدوار جو کہ گورنر سندھ ہیں ان سے زیادہ ٹیکس پے کیا تھا, بلکہ زیادہ نہیں کئی گنا زیادہ ٹیکس پے کیا تھا. تو آپ کتنا ٹیکس دیا ہوا آپ نے بتا ہی دیں آن ایئر یار مرتضیٰ. اور وہ ویب سائٹ بھی بتا دی جان کی ایسٹس ڈکلیریشن ہے ان کا, اور ان کی تمام جو ایڈوائزرز ہیں جو اپنی اس کے سین سن لیں. ecp.gov.pk ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی, اس پہ میرے گوشوارے ہیں, آپ جا کے چیک کر سکتی ہیں. میرے خیال میں گورنر صاحب نے کوئی 1,82,000 ٹیکس پے کیا تو میرا ٹیکس تھا 18 لاکھ روپے. تو اتنا زمین آسمان کا فرق تھا. دوسری بات, انہوں نے جو انڈائچمنٹ کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف, میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کی پرفارمنس بول رہی ہے, اور کل جو تھر پارکر کی عوام نے ان کے امیدوار کو بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کیا, وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ تھر پارکر کی عوام وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہے. دیکھیں بی بی, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا, پلیز مجھے بات, پہلے سے زیادہ لیڈ بڑھ گئی, آپ کے ووٹ کم ہو گئے. آپ چاہتی ہیں سیٹ کس کی تھی بی بی, دیکھیں بی بی آپ آپ نے چاہتی کراچی ہیں کی کہ 2 میں آپ نشستیں کا ہاری, مذاق آپ کا اڑاؤں؟ 1/4 ووٹ رہ گیا. سیٹ کس کی تھی؟ جس کی بھی سیٹ تھی یہاں نوشہرہ والی آپ کی سیٹ تھی نا, آپ ہار گئی. وہ تو پھر کرم والی کس کی سیٹ تھی؟ کرم والی JUI فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کی, 8 میں سے 1 جیتی, 7 ہار گئی ہیں. نہیں, جب ہمارا بائی الیکشن تھا نا, جب ہم پنجاب میں اس میں تھے, ہم نے 5 سیٹیں ان کے خلاف بائی الیکشن میں جیتی تھی. ابھی تو 7 ہار گئی ہیں. نہیں, وہ انہی کی اس وقت تو یہ ان پاپولر ہو رہے تھے, ابھی آپ ان پاپولر ہو رہے ہیں. انہی کی سیٹس تھی جو ہم نے جیت لی تھی, اور یہ جو ابھی یہ تو ڈسکا میں اسے تو 8 میں سے 1 کرم والی جیتی ہے صرف.
8 میں سے پورے شو میں ایک سوال کیا ہے کہ 20 پریزائڈنگ افسر کس نے اٹھائے تھے, آپ ابھی تک جواب نہیں دے سکے. وہ بھائی آپ 25 دفعہ نظر آتی ہے, ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے. الزام آپ پہ ہے, آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں, آپ جواب ہی نہیں دے رہی. سوال گندم جواب چنا, سوال گندم جواب چنا, سوال اور ہو رہا ہے جواب اور آ رہا ہے. ویڈیو میں تو آپ ہی ہیں جو آپ عطا اللہ طارق نے تو الزام لگایا پروگرام میں, بالکل اٹھایا, لیکن ویڈیو میں تو عطا صاحب نظر آ رہے ہیں. عطا اللہ طارق نے مجھے اگر ہے, میں نے کہا JLT بنا, مجھے اندر دے دیں, پرچہ دے دیں میرے پہ, انکوائری کروا لیں, آپ کی حکومت ہے. آپ تو زبردستی جی میں اگر میں زبردستی بیٹھا ہوں, اگر میں زبردستی بیٹھا ہوں, زبردستی جا کے بیٹھ اگر میں زبردستی بیٹھا ہوں, بس کر دے. جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت میں اتنا کہہ سکتا ہوں. یقیناً وہ پڑھنی فردوس باجی کو ہے, وہ لعنت پڑھنی فردوس باجی کو ہے. نہیں کسی اور اس طرح نہ, نہیں الزام انہوں نے لگایا نا, الزام انہوں نے لگایا, وہ دیکھا جا سکتا ہے. پولیس والا مجھے اندر کھینچ رہا ہے. آپ کمال ہیں, میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں. ابھی دکھائے نا ویڈیو دینا جس میں کھینچا ہو آپ کو, آگے ہاتھ کر کے مجھے اندر کر رہا ہے. بالکل ابھی دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. میں بھی آپ کے پروڈیوسر کو بھیجتا ہوں. آپ کو سیاسی شہید بننے ہی نہیں دیا. ابھی دکھاتے ہیں. مرتضیٰ سے جواب لیں. آپ کو بڑا شوق تھا کہ یہ سیاسی شہید بنا, پولیس نے کہا بھائی ہم نہیں گرفتار کرتے. ویسے جن دنوں یہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے آئے تھے نا, تو یہ آپ لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے, تو آپ کی بعض خواتین بس کے اوپر خود لٹک کے چڑھ گئی. میں ان کا نام نہیں لوں گا, جن کو نہیں بھی پکڑا تھا وہ بھی لٹک کے چڑھ گئی. پلیز ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا تھا, ٹیئر گیسنگ کی, ہمیں مارا تھا, انہوں نے ہمارے کارکن شہید کیے تھے. فیصل آباد میں 2 کارکن انہوں نے ہمارے شہید کیے تھے, اور باقی سارے کی چیزوں کو چھوڑے. یہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں کس نے ماری تھی؟ آپ کی پروسیکیوشن ہے, آپ کی گورنمنٹ بتائیں, ان کی بتائیں, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی پروسیکیوشن ہے. ساہیوال میں کس نے ماری تھی؟ غارت ان لوگوں کا تھا. ساہیوال میں نہیں تھی, ساہیوال میں ابھی ہوا ہے نا آپ کے دور میں, گاڑی کے اندر پوری فیملی. اس کے تو مدعی ہم, جہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ, چاہے کوئٹہ والا واقعہ ہوتا ہے, یہاں پہ ہم مدعی خود ہیں, ہم کہتے ہیں جواب ہونا چاہیے. مرزا آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری یار آپ دور ہیں, آج مجھے تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہوئے دشواری ہو رہی ہے. میں ندیم صاحب بس 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ دس گورنمنٹ آف PTI از اے جوک, اور اس 1 گھنٹے کے پروگرام نے ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں اس قوم کے سامنے. I rest my case on this. Let the people of this country decide. Thank you. جواب نہ ہوا اس طرح کی, کمال ہے بھائی. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, یہ حال دیکھیں لوگوں کا. یقیناً کر رہے ہیں وہ فیصلہ. آپ بتائیے. جی بالکل بھائی, جہاں پر ان کے پاس جواب نہیں ہے وہاں کہتے PTI. بھائی PTI نے کیا کیا ہے؟ آپ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, آپ ایک دوسرے کی تجویز کنندہ ہیں, ایک دوسرے کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے, پیٹ پھاڑنے والے ایک دوسرے کی تجویز کنندہ ہیں. میں وہاں آپ کا جواب دے رہی ہوں, وہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں. اور بھائی ہر چیز کا جواب یہ کہ سینٹ میں اوپن بیلٹ کر دینا, اتنا آپ کو شو کے فریم آخری 1.5-2 منٹ ہے, آئے نا. آپ یہ تو بتا دیں پریزائڈنگ افسر اٹھایا کس نے؟ مجھے نہیں پتا, الیکشن کمیشن خود جواب دے گا, اور الیکشن کمیشن کو ہی اختیار ہے کہ وہ پریزائڈنگ افسر اٹھائے گے بیچارے کے. بھائی جو مددگار الیکشن کمیشن نہیں ہو سکتا. پریزائڈنگ افسر تو رو رہا تھا کہ جی مجھے زبردستی ان لوگوں نے گاڑی میں ڈسکا اور وزیرآباد دیکھیں, وہ وزیرآباد کا واقعہ, آپ ڈسکے کا جواب دیں. اچھا چلے ان کی ویڈیو تو دکھائے نا جس میں یہ زبردستی خود ہی بیٹھے, کون سی پولیس ان کو دکھاؤ یار. آپ دیکھیں پولیس والے کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اندر, جس طرح آپ کر لیں. آپ نے سلام دعا کی ہو کہ پولیس والے کو زبردستی مدعا ڈال اور گاڑی دوبارہ بنوانے میں کون سا مشکل ہے؟ آپ کی حکومت ہے, بلائیں ابھی دوبارہ ریکارڈ کر لیتے ہیں, لائیو دکھا دیتے ہیں. وہ یہ لوگ ہوتے تھے جب وہ عابد باکسر ہوتا تھا نا, 350 قتل انہوں نے کہا تھا میں نے پنجاب خادم اعلی شہباز شریف کے کہنے پہ کیا تھا. اور ساتھ جو مرتضی وہاب جو خامخواہ غصہ ہو رہے سندھ میں, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ان کا وہ ایک بچہ تھا, بہادر بچہ ہے, راؤ انوار صاحب, وہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتا تھا, وہ ان لوگوں کے ہوتے تھے. بھائی PTI اس طرح کے گنڈے نہیں پالتی, یہ اس طرح کی پینیٹریشن یہ لوگ ہی کرتے ہیں, انہیں کو دو. اور ویسے اسی لیے یہ لوگ اکٹھے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اتنا مزہ آئے گا جب یہ لوگ گیلانی صاحب کو ووٹ دلائیں گے. مرتضیٰ کو کچھ کہہ لینے دیں یار, مرتضیٰ دور آج زیادتی ہو رہی. مرتضیٰ ندیم صاحب زیادتی جو ہے نا آپ PTI کے ساتھ کر رہے ہیں, میں بتاؤں آپ کو, آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, اور اس 1 گھنٹے کے پروگرام نے پاکستان دنیا بھر نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ نے PTI کے ساتھ زیادتی کی ہے. بہت زیادتی کی آپ. کچھ کہنا طارق آپ نے لاسٹ دونوں ویڈیوز بھجوا دی ہیں جی, موقع ملے تو چلوا دیں, بعد میں آپ پروگرام ختم ہو گیا نیوز میں چلوا دیں. مگر 20 مجھے بتا دیں نا, 20 کس نے اٹھائے ابھی تک جواب؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, جواب نہیں. آخری لائن میں بتا دیں, چلے مجھے تو نہیں پتا کہ غائب ہوئے بھی ہیں کہ نہیں, پورا انہی کی طرف نکلے گا. بندے غائب کروانے صبح 6 بجے کیوں آئے, صبح 6 بجے کیوں آئے؟ غارت کی انہی کو عادت ہے, عابد باکسر جیسے لوگ پالنے کی پولیس میں انہی کو عادت ہے, ہمیں نہیں ہے بھائی, ہم ایسے نہیں کرتے. آپ کی گورنمنٹ ہے,
آپ کی گورنمنٹ ہے, کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. آپ کی گورنمنٹ ہے, ساہیوال والوں کو آپ نے سزا دے دی ہے, ہو گئے. وہ پولیس کا میٹر نہیں تھا, وہ بڑا تکلیف گل صاحبہ, طاہر صاحب اور وہاب صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.